في خاطري يا شاغلا فكري يا هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري سبح معي. عبداللہ ابن عمر کی پھر زندگی کے اوپر روشنی ڈالی ہے، کیسی تربیت کی. اب بات آئی ہے ذہن میں، ان کے واقعات آنا شروع ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد کو کہتے ہیں بابا آپ ہمیں کاروبار نہیں کرنے دیتے، آپ اب خلیفۃ المسلمین بن گئے، اس کا مطلب یہ ہم تجارت نہ کریں، ہم بزنس نہ کریں. کہا ہوا کیا ہے، بتایا بہت سے معاملات تھے. پھر عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد صاحب سے یہ باتیں کر کے ایک اونٹ دبلا پتلا خریدا کہ میں اپنے والد صاحب کو منایا ہوں کہ ہمیں کاروبار کی اجازت تو دے دی جائے. ایک دبلا پتلا اونٹ خریدا اور چھوڑ دیا. عرب معاشرے میں رواج ہے اونٹ صحرا میں چرتا ہے پھرتا ہے، جو درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں کھاتے ہیں. اس زمانے میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا یہ ہمارا درخت نہ کھائے، فلاں نہ کھائے، جاڑی نہ کھائے. خیر کچھ دنوں بعد وہ اونٹ تندرست ہو گیا، بہت موٹا تازہ ہو گیا. حضرت عمر کو پتا چلا عبداللہ ابن عمر نے ایک کمزور سا اونٹ خریدا تھا جو اب بڑا تندرست ہو گیا. کہا بیت المال میں داخل کرا دو. بیٹا پھر والد صاحب کے پاس پیش ہوا، والد صاحب آپ ہمیں وہی بات، کوئی کاروبار کریں تب آپ ٹوکتے ہیں. اب میں نے ایک کمزور اونٹ اس نیت سے خریدا جب وہ موٹا ہو جائے گا بیچ جائے گا مجھے نفع مل جائے گا. ہاں تو سمجھتا ہے تو خلیفہ کا بیٹا ہے، اور خلیفہ کے بیٹے کے اونٹ کو کون اپنی چراگاہ سے چرنے سے روکے گا؟ یہ تو عمر کے بیٹے کا اونٹ ہے، ہر چراگاہ کھلی ہوگی کہ یہ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کا اونٹ ہے. تو چاہتا ہے عمر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم ہو، شرمندہ ہو، ہرگز تیرا اونٹ میں تجھے عطا نہیں کروں گا. اس کی وجہ بیان کی. وجہ سنیں، آج حکمرانی کے جتنے اصول ہیں اسلوب ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی بیان کیا تھا. جب خلیفہ بنے تجارت چھوڑ دی، کیونکہ خلیفہ ہوں، تاجر ہوں گا تو لوگ میری دکان پہ آئیں گے، میرا کاروبار چمکے گا. حکمرانی کے اصول یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنا وظیفہ ایک مزدور کے برابر لگایا، اور حضرت عمر اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ تو کھلا پھرتا ہے تیرا اونٹ اور لوگوں کی چراگاہ میں چرتا ہے. لوگ اس وجہ سے نہیں روکتے، صرف اس وجہ سے کہ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کے اندر بیت المال کا حق ہے. بیچا اور جس قیمت پہ انہوں نے خریدا تھا اتنی قیمت ادا کی. یہی وہ تربیت ہے. اور یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، لیکن ان کی تربیت کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان عبداللہ ابن عمر کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، سالم جس کا نام تھا. عظیم الشان تابعی ہیں، عظیم الشان منزلت والے ہیں. یہ تربیت کا ایک سلسلہ ہے. خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہیں. ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بہت مضبوط بادشاہ آتا ہے، پتہ لگتا ہے عمر کا پوتا، اچھا عبداللہ ابن عمر کا بیٹا سالم کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا اور میں ان کا اکرام کروں گا. نیت بری نہیں، اکرام کرنے کی نیت سے ان کو تحفے تحائف دوں گا. حضرت عمر کا پوتا ہے، ملے گا، خوش ہوگا. ان کو روکتے ہیں دوران طواف، کہتے ہیں سالم مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے آباء و اجداد کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری سلطنت کا، پورے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم بنایا ہے. کیا آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو مجھے پیش کر دیجئے. ہشام بن عبد الملک کہہ رہے ہیں. سالم آگے سے جواب دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ یہ وہی تربیت ہے. جواب ہے تو سنہرے حروف سے لکھا جانے والا. کہتے ہیں ہشام جس دربار میں کھڑا ہوں، جس مالک کے آگے کھڑا ہوں، جس مالک کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کی موجودگی میں تیرے سے مانگتے ہوئے حیات تھی، تیرے سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ہشام بن عبد الملک اپنے ہرکاروں وزیروں کے ساتھ ہے. دل کو چوٹ لگتی ہے کہ شاید سالم نے میری انسلٹ کر دی ہے. بادشاہوں کی فطرت ہوتی ہے، نازک مزاج ہوتے ہیں. میری توہین کر دی ہے. ضد میں آ جاتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کے باہر. صحیح کرتے ہیں وہ عبادات کر کے باہر نکلتے ہیں. اتنی دیر کھڑا رہتا ہے. کہا پہلے تو اس دربار کے اندر تھا، اب باہر آ چکا ہے. اب بتا کوئی حاجت ہے؟ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میں دنیا کا سارا مال حکم کر تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں. تو میرے خلیفہ دوم کا پوتا ہے، حکم کر ساری دنیا کی سلطنت تیرے پاؤں پہ سالم نچھاور کر دوں.
سالم جواب دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ کہا اپنی نیکیوں میں سے کچھ دے سکتا ہے؟ حشام چونکتا ہے، کہتا ہے نیکی تو کوئی کسی کو نہیں دے گا، اپنی نیکیوں میں سے تو کوئی بھی نہیں کسی کو دے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے پوری دنیا بنائی، جس کے دربار میں تب میں کھڑا تھا، جس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات کو پیدا کیا، پوری کائنات دھرتی کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں جس نے پیدا کیے، دنیا پیدا کی، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، اور تو کہتا ہے مجھے بتا دنیا کا کون سا ہاں اپنی نیکیوں میں سے کچھ دے سکتا ہے تو مجھے عطا کر۔ حشام بن عبد الملک نے اس کے بعد کبھی سالم سے رابطہ نہیں کیا کہ پتہ چل گیا نہ بکنے والا ہے، نہ دنیا کا مال چاہنے والا ہے، نہ دنیا کی خواہش رکھنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو قول جزوی طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا، چونکہ وہ ذکر آ چکا ہے اس لیے ان کا جو قول پورا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی ابتدا سے حضرت عمر اسلام میں شامل ہوئے تو اسلام کو عزت ملی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا جب بھی اچھے لوگوں کا تذکرہ کرو تو عمر سے شروع کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت ملی، اور اگلے جملے ذرا غور کرنا۔ عمر ایسے خلیفہ تھے، عمر ایسے امیر تھے جن کی زندگی میں ہر روز امارت، حکومت، سلطنت، ریاست بڑھتی چلی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں عبداللہ ابن مسعود اپنا کہہ رہے ہیں جس کی تائید میں حدیث بھی موجود ہے، جس کی تائید میں حدیث بھی موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر ایسی شخصیت تھے کہ ابلیس شیطان خود بھی کوئی بدعت ایجاد کرنے کی جرت کرتا تو حضرت عمر اس کی بدعت اس کے منہ پہ مار دیتے، اور عمر کی زندگی میں شیطان کو بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ کسی بدعت کو ایجاد کرتا، جس کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر آئے تو نبی کریم مسکرانے لگے، کہا جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی شیاطین اس شخص کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی، اور جنوں میں سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے، اور ابلیس کے بارے میں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر جس گلی سے بھی چلتے تھے ابلیس ادھر سے بھاگ جاتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں عمر وہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر مسعود کا ذاتی اجتہاد ہے، یہ ذاتی رائے ہے کہ عمر کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو کبھی عمر کو ادھر ادھر نہیں تھا بھٹکنے دیتا، عمر کے ساتھ اللہ کی رہنمائی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، اور ایک عجیب لفظ بیان کرتے ہیں، عمر جس دن شہید ہوئے زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوگی جو ان کی شہادت پہ غمزدہ نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، اور الفاظ جو عجیب ہیں وہ یہ ہیں کہ مخلوقات میں سے کوئی ادنا مخلوق اگر وہ چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں، اگر مجھے پتہ لگے وہ عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنا شروع کر دوں۔ اتنے بڑے صحابی کے اعزاز میں کیا کیا الفاظ کہہ رہے ہیں، اور حضرت عمر اللہ کی قسم سنا بہت ہے بعض لوگوں نے، ان کا جاہ و جلال تھا، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن عاجزی بھی بہت تھی۔ عاجزی کی ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ان کی سیرت کی تفاصیل آئندہ آنے والے خطبات میں مسلسل بیان ہوتی رہیں گی۔ حضرت ابو مسلم خولانی صحابی ہیں؟ نہیں، تابعی ہیں نا، سارے تابعی جمع ہو جائیں ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے، لیکن ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، مدینہ میں گھوڑا باندھ رہے ہیں، اترتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ذہانت، بصیرت، فہم، عمر دوڑ کے جاتے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ کون ہے وہ شخص جس کو اسود انسی نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ نے اس کو زندہ نہیں تھا جلایا اور وہ باہر نکل آیا؟ مطلب کیا پہچان گئے تھے وہی ابو مسلم خولانی۔ اور ان کا یہ اعزاز ہے، یاد رکھیے، اس امت کے اندر حضرت ابراہیم کی سنت اگر کسی نے زندہ کی ہے تو ابو مسلم خولانی نے کی ہے۔ واقعہ سب کو معروف واقعہ پتا ہوگا، اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آگ کی خندقیں جلائیں، ابو مسلم خولانی کو دعوت دی، مجھ پہ ایمان لے آؤ، کہا نہیں لاؤں گا، میں تو محمد رسول اللہ پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ آگ کی خندقوں میں پھینک دیا، ابو مسلم خولانی مسکراتے ہوئے آگ میں کودے، آگ نے ابو مسلم خولانی کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا، نکل آئے واپس۔
چہار عالم میں یہ شہرت پھیل گئی. اسود انسی کو اس کے ساتھیوں نے کہا اس بندے کو ملک بدر کر دے ورنہ تیری نبوت ساری خطرے میں پڑ جائے گی. اس کو تو نے آگ لگائی, اس کے اوپر آگ کا اثر نہیں ہوا, یہ بڑا کام خراب ہے. خیر ان کو اسود انسی نے ان کو نکال دیا. اب یہ مدینہ میں آتے ہیں, عاجزی کی بات کر رہا ہوں, جمیع تابعین مل جائیں, سب سے ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن حضرت عمر کی عاجزی کیا بھاگ رہے ہیں ایک تابعی کے لیے اور پوچھتے ہیں کون ہے تو, کون تھا وہ شخص, کیا تو وہی ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی انکار نہیں کرتے, لیکن کہتے ہیں اس بندے کا نام عبداللہ بن صوب تھا, ان کا اصل نام یہ تھا. میں تو ابو مسلم خولانی ہوں, مجھے صحیح بتا تو وہی ہے. بار بار پوچھنے کے اوپر ان کی بھی عاجزی دیکھیے, بتلا ہی نہیں رہے. یہاں پہ ولی اللہ کون ہے جو کلیم کرے میں ولی اللہ ہوں؟ ولی اللہ کو کبھی ضرورت ہوتی ہے کلیم کرنے کی, دعویٰ کرنے کی؟ ایک نشانی یہ بھی یاد رکھ لیجئے, اللہ کی قسم جو دعویٰ کرے میں ولی اللہ, وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کو کلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو مسلم خولانی آگ سے زندہ نکل کے آ رہے ہیں اور بتا نہیں رہے میں وہی ہوں. حضرت عمر بار بار پوچھ رہے ہیں, جب جھنجھوڑا کہا ہاں میں وہی ہوں, آنکھوں میں آنسو آ گئے, گلے لگے, حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے کے آئے, کہا اللہ تیرا شکر ہے ابو بکر, اس سے مل, یہ وہ ہے جس نے امت میں ابراہیم خلیل کی سنت کو زندہ کی ہے. صحابہ تابعی کا اس طرح اکرام کرتے تھے, یہ ان کی عاجزی کے اوپر دلالت ہے. پتہ ہے کیا پتہ نہیں تھا عمر فی الجنہ, عمر کو جنت کی بشارت ہے. انشاءاللہ حضرت عمر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی.